آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد جو 9 مئی کے معاملات ہیں اس کے تانے بانے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جڑ رہے ہیں، اور روابط تھے جن صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ 9 مئی کے بعد بھی رابطہ رہا ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں بھی ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اور وہاں پہ بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی اس میں ملوث تھے، ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی اس وقت انڈر انٹروگیشن ہے۔ گرفتاری نے ایک نئی صورتحال کو تو جنم دیا ہے اور فوج کے 2-3 دوسرے افسران بھی پکڑے گئے ہیں اور ابھی کارروائی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، اور یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ اب 9 مئی کے ساتھ کا تعلق اس طریقے سے ہے، اتنا گہرا ہے یا سطحی ہے، یہ تفصیلات تو ابھی ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے دوسرے لوگ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں کا بھی اس پہ ذکر آ سکتا ہے شامی صاحب، خود عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ باجوہ صاحب سے بھی ہونی چاہیے، احتساب اگر ہونا ہے تو سب کا ہونا چاہیے، اور عمر ایوب صاحب نے تو ان کا نام لے کے کہہ دیا کہ ظاہر ہے جو ڈی جی ISI ہے وہ آرمی چیف کی مرضی کے خلاف تو اپنا پیون بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ تو ڈائریکٹلی اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب آج اس اہم ترین گرفتاری کے بعد بات کر رہے تھے میڈیا سے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ احتساب کا نعرہ جو گجرانوالہ میں انہوں نے لگایا تھا، اب تو وقت تھا کہ وہ اس پہ کوئی اپنا بیانیہ بناتے، لیکن وہ بہت محتاط نظر آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ نہیں کھل کے سامنے آئے گی اس معاملے میں، جنرل باجوہ کے لیے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے؟ دیکھیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوج کا داخلی معاملہ ہے، فوجی ادارے کام کر رہے ہیں اور ابھی اس کی پوری تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئی، تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس میں زیادہ اظہار خیال نہ کریں اور چیزوں کو پولیٹیسائز نہ کریں، یہ ہماری سیاست کے لیے بھی بہتر ہے اور سیاستدانوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ نواز شریف صاحب اگر محتاط رہے ہیں اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ہمیں تو بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ کوئی تفصیل تو ان کے پاس بھی نہیں ہوگی، اتنی تفصیل ہوگی جتنی کہ ISP آپ نے بتا دی ہے۔ اس لیے جو معاملات سامنے آئیں گے اور حقائق جو واضح ہوں گے ان پہ تبصرہ کرنا بھی آسان ہوگا اور ان کا جائزہ لینا بھی آسان ہوگا۔ اس وقت تو اس میں خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔